اچھا بابلی زیرو ہو جانا کیا ہے؟ زیرو بیسکلی اپنی میں کو ختم کرنا، ایگو کو ختم کرنا، اور اللہ فرسٹ ایوری تھنگ کمز لیٹر، اور اس پہ آ جانا کہ جو کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ یہ بات سوچیں کہ آپ دعائیں کرا رہے ہیں تو آپ بہت بڑے صوفی بن صوفی گئے۔ بن گئے یا فقیر بن گئے، اور جب یہ میں والی چیز آ جائے تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگیں، کیوں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات نے آپ کو چنا، اللہ پاک کی ذات جب آپ سے کام لے رہے ہیں اور اللہ پاک کی ذات ہی پیچھے سے سب ساری چیز کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرے مرشد پاک فرماتے تھے، میرے مرشد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیرو رکھو، اور کبھی بھی لوگ آپ کو کہنا کہ آپ کی دعا سے یہ ہوا اور آپ نے دعا کی اور میرا یہ کام ہو گیا، تو کاکا بابا اس وقت میں والی چیز نہیں آنی چاہیے، اس وقت یہ آنی چاہیے اللہ پاک نے کرم کیا اور اللہ پاک نے رحمت کی، اللہ پاک نے فضل کیا، اور کرتا بھی وہی ہے، دیتا بھی ہے۔ تو یہ میں ایگو یہ ختم ہوگی تو زیرو میں آئیں گے۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی پاک کے محبوب کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کمال اس کا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، وہی کر رہا ہے، وہی ساری چیزیں کرتا ہے، اور اس پہ اگین ہم سب اس کے محتاج۔ تو میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر اللہ پاک کی ذات آپ سے کوئی کام لے رہی ہے، میرے مرشد پاک فرماتے تھے اور وہ کہتے تھے کاکا بابا دعا مانگنے کو کہ اللہ پاک کی ذات تم سے بہت بڑا کام لے، چھوٹا موٹا کام نہیں، بہت بڑا کام لے، اور لیکن کام لے، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو صفر میں رکھو۔ جب صفر میں رکھو گے تو چلتے، جس وقت میں آ گئی تو اللہ نے اٹھا کے وہاں مارنے کا چل دوڑے، تو اس قابل ہی نہیں ہے گا کہ تو میری محلول کی خدمت کر سکوں۔ میں والا کام ہی ہونا چاہیے، اور عاجزی ہونی چاہیے، اللہ پاک محلول سے پیار کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ پاک سے سجدہ سجود رہیں، اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس ذات پاک نے آپ کو کلندر پاک کے فیض میں لے کے اللہ پاک، اور اللہ پاک آپ سے کام لے رہا ہے، کلندر پاک کے فیض آپ پھیلا رہے ہیں، اللہ پاک آپ سے کام لے رہا ہے، کلندر پاک آپ سے کام لے رہا ہے۔ اور یہ زیرو ہو جانے کے بعد بھی لوگوں میں آ جاتی ہے، وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے سرنڈر بھی کر دیتے ہیں، وہ تھیراپی بھی کر لی، ان کی دل کی صفائی بھی ہو گئی، اور سب کچھ ہونے کے بعد پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگوں کے اندر میں آ جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، جی جی، تو وہ مطلب وہ کیسے ہوتا ہے؟ میرا میرا نہیں خیال کہ جب ایک بار آپ کے دل کی صفائی کر دی جائے، آپ نے تھیراپی بھی کر لی، اور پھر آپ کو جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور آپ کو آپ کے جو مرشد ہیں یا جو آپ کے جنہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مینس کہ اللہ سے تعلق جوڑا، آپ کو میرا خیال ہے کہ ہر وقت مختلف ہدایات کی، آپ کو سکھایا، آپ کو سمجھایا ساری چیزوں کے بارے میں، اور پھر آپ پلٹ کیسے جاتے ہیں، آپ ریورس کیسے اسی ٹریک پہ چلے جاتے ہیں جب آپ کو اللہ کا ٹریک مل جاتا ہے، اللہ کا راستہ مل جاتا ہے، اور وہ دکھانے کے لیے، اس ہدایت کے لیے آپ نے شاید کبھی کسی وقت میں اللہ پاک سے مانگی ہوتی ہے یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو ایسا کوئی مرشد یا ایسا کوئی راستہ یا ایسا کوئی تعلق عطا کرے کہ جس سے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے۔ اور پھر کیسے لوگ ریورس کیسے ہو جاتی ہیں لوگوں کی چیزیں، کیسے لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا شیطان ان کو پکڑ لیتا ہے، وہ میں آ جاتے ہیں، وہ ایگو میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، جس نے آپ کو اللہ پاک کی ذات سے ملایا وہ آپ کا استاد، آپ کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ آپ اپنے مرشد سے آگے نکل جائیں گے۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا آپ ریورس ہو جاتے ہیں، تو چیز رک جاتی ہے جب آپ نے یہ سوچ لیا۔ میں نے اکثر یہ دیکھا، اور میرے بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یا تھے جن میں یہ چیز آئی اور وہ ان سے ہر چیز ریورس ہو گئی۔ اب وہ ان کی
کوئی چیز بھی نہیں چل رہی. اور یہ میں جب کبھی بھی زندگی میں جب میں دیکھیں نا آپ نے وہ بات کی کہ آپ نے دعا کی ہوتی ہے, میں نے اپنے مرشد پاک کو بابا جی محمد عرفان اعظم صاحب کو 17 سال کی ایج سے لے کے 48 سال کی ایج میں مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اب